بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دوست ہیں اور وہ کیا کرتے تھے، بہت مطالعہ بے تحاشا، اور اگرچہ مطالعہ وہ کرتے تھے اپنے تعصبات کے مطابق، تو اب وہ کون سا اسکول آف تھاٹ تھا یہ بات بے معنی ہے، ان نیڈڈ ہے، اور بہت ان کا مطالعہ، اور لیکن چونکہ تعصب بہت تھا، ایک خاص اسکول آف تھاٹ کو ہی پڑھتے تھے، اور ان کو دیکھا میں نے کہ جی بہت جگہوں پہ وہ کیا کرتے کہ جی اپنی ایک دوران گفتگو کی بجائے سپیچ پہ اتر آتے۔ شاید ان کو سپیچ کا موقع نہیں ملتا تھا، تو وہ اس طرح کی اپرچونٹی کہ جہاں پہ چند 2-3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 3-4، تو وہ وقفے سے سپیچ کے انداز میں گفتگو کرتے، تقریر کے انداز میں گفتگو کرتے۔ میں ریزن بیان کر چکا ہوں، شاید ان کو اپرچونٹی تقریر کی نہیں ملتی تھی اس وجہ سے، یا شاید وہ پریکٹس کر رہے تھے کہ جب مجھے سپیچ کرنی پڑے تو آئی شوڈ بی پریپیئرڈ فار اٹ۔ اب دو ریزنز، ایک تو گفتگو کے دوران سپیچ کرنا، اور دوسرا سپیچ کے انداز میں گفتگو کرنا۔ تو سپیچ تو ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں کہ وہ 10 منٹ کی مسلسل بات کرتے، لیکن سپیچ کے انداز میں بات کرتے، اور دوسرا یہ کہ مخصوص تعصبات پہ ہی بات کرتے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ان کو بہت سارا مطالعہ رکھنے والا انسان ہونے کے باوجود اور اچھی ڈیبیٹنگ سکلز رکھنے کے باوجود، میں نے یہ دیکھا کہ وہ ریجیکٹ کیے جاتے ہیں، فرام ہیئر فرام دیئر۔ اور پھر ایک تیسری چیز بھی تھی جس کا میں ابھی میرے ذہن کے اندر آئی ہے کہ وہ ایکٹنگ ویری سیلفشلی، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت ہی جو ہے وہ سیلفش ہو جانا، اور ایسے لگتا کہ جی جیسے مینیپولیٹو عزائم ان کے، کہ جیسے کسی کو یوز کرنے کی کوشش کرنا، اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرنا، دھول جھونک کے تو اپنا کوئی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اپنا الو سیدھا کرنا، یہ ان کا سٹائل تھا۔ اب یہ سٹائل جو ہے کم و بیش ایگزیکٹلی وہ نہ صحیح، ہر کوئی اتنا سیلفش مینیپولیٹو عزائم والا نہ صحیح، یا شاید کافی ہوں گے بھی، تو ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اگرچہ ایک ان کے اندر بڑی کوالٹی تھی کہ وہ بڑا پڑھتے تھے، ہی یوز ٹو ریڈ اے لاٹ، کتاب کوئی بھی ہے اردو انگریزی کھا جاتے تھے، ایسے لگتا تھا یوں چپ کر کے کھا گئے، کمپریہنڈ بھی کرتے تھے، لیکن ٹربل یہ تھی کہ اپنے تعصبات کے مطابق ہی چیزوں کو پڑھتے تھے، پریجوڈائز تھے۔ ہر کوئی ہوتا ہے، اکثر لوگ ہوتے ہیں، میکسیمم لوگ ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ بات میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں، پھر ان کا کیا تھا، ہی واز ریجیکٹڈ آلموسٹ فرام ایوری سائڈ، حتیٰ کہ ان لوگوں کے اندر بھی کہ جو انہی جیسے تعصبات رکھتے تھے، وہاں پہ کیوں ریجیکٹ کیے جاتے؟ اس وجہ سے کہ ایک تو بہت سیلفشنس تھی، مینیپولیٹو عزائم تھے، لوگوں کو ایسے یوز کرنے کی کوشش کرنا، اور دوسرا گفتگو کے دوران سپیچ کا انداز اختیار کر لینا جو ذرا بورنگ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کو گفتگو اور سپیچ کا ڈفرنس پتہ ہونا چاہیے، اور گفتگو اور سپیچ کا ڈفرنس پتہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ گفتگو کرنی ہے اور کہاں پہ سپیچ کرنی۔ اگر آپ کو سپیچ کا موقع نہیں ملتا تو ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ جن لوگوں میں بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں، اگر وہ سینسیبل لوگ ہیں تو پھر وہ برا منائیں گے، وہ اس بات کو ریئلائز کر لیں گے، نوٹس کر لیں گے کہ وٹ یو آر اپ ٹو، جلدی سمجھ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہی واز ریجیکٹڈ فرام ایوری سائڈ۔ تو میں یہ عرض کر رہا کروں کہ اس طرح کی مور اور لیس، اس طرح کی کہہ لیں کہ سٹائل رکھنے والے افراد جو ہیں ان کی کمی معاشرے کے اندر نہیں ہے۔
ہمیں سول سرچنگ کرنا ہوگی کہیں ہم تو نہیں ہیں. اور یہ آپ کے اول تو تھوڑا بیلنسڈ پڑھنے کی سننے کی کوشش کریں، لیکن اگر فرض کر لیں آپ کے تعصبات ہیں بھی تو بھی آپ اپنے تعصبات کو لوگوں کے اوپر ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں. ڈونٹ ٹرائی ٹو امپوز یور prejudices upon the other people's thoughts. آپ ایک بڑے ہمارے دوست اچھے یورپین سٹیزن ہیں، وہ کچھ عرصہ یورپ میں جرمنی میں بھی رہے، کہتے تھے کہ یار جی میں نے جرمنی کے لوگوں میں ایک بات دیکھی ہے کہ وہ جو بھی ان کی اوپینین ہو، جو بھی کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو. جرمن لینگویج میں، ابھی ہم تو انگریزی کا جملہ ہم نے استعمال کیا، اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو. مطلب یہ کہ بھئی یہ میری رائے ہے اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین، آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اور مجھے کوئی رائے نہیں، کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر اپنی بات کو ٹھونس سکوں. میرے تعصبات چلیں، تعصبات تو ایک انسان کے بن ہی جاتے ہیں، اگرچہ تعصبات میں ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے، تھوڑا متوازن اور بیلنسڈ رویہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن بن بھی گئے ہیں تو اب ان کو لوگوں پہ ٹھونسا جائے، آپ کو اس بات کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اڈاپٹ اے سینسیبل اپروچ. تو اب وہ ہر جگہ سے ریجیکٹ کیے گئے، کافی ان کی عمر بھی اسی سٹائل میں گزار دی. اب انہوں نے آ کے ایٹ دا لاسٹ اسٹیج آف ہز لائف وین ہی از سم ویئر ان دا mid 60s، اب وہ یہ کہتے، اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے اپنا سٹائل بدلا ایٹ دس ایج. اور اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گرم جوشی اور محبت سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ ایکسیسو سپیچز بھی گفتگو کے دوران نہیں کرتے، اور اگر کوئی بات کہتے بھی ہیں تو اتنا نہیں کہ جیسے وہ پتہ نہیں اسے ہمارے اوپر جو ہے وہ ٹھونسنا چاہ رہے ہوں. تو بھئی بات یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم میں سے کوئی اس طرح کا سٹائل رکھتا ہے، اگر ہم میں سے کوئی اس طرح کا سٹائل رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. کیا کر دیا جائے گا؟ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اور پرٹیکولرلی اگر وہ ایک عام آدمی ہے، اگر وہ کوئی بہت با اثر انسان نہیں ہے، تو اس طرح کا جو سٹائل ہے، اس طرح کے سٹائل رکھنے والے لوگوں کو جو ہے وہ لوگ اس کی کمپنی میں بوریت محسوس کرتے ہیں، اور پھر ان سے ایوائڈ کرتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب پھر ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ریجیکشن ہی ہے نا، اور اس کے علاوہ کیا ہے. اور پھر ریجیکشن پھر کیا ہے گیا، تو پھر ہم اپنے ہی دشمن ہو گئے نا، ہم اپنے دوست تو نہ ہوئے. اس وجہ سے اپنی رائے بنائیں، آپ کو پورا حق حاصل ہے، لیکن اپنی رائے کو لوگوں کے اوپر ٹھونسنے کی کوشش ہرگز نہ کریں. پہلے تو بات اس وقت کریں جب آپ کا بات کرنا ذرا مناسب ہو، ایسا نہ کوئی ہو کہ دوسرے لوگ سمجھیں کہ یار یہ بندہ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیتا. ڈز ناٹ الاؤ us ٹو اسپیک. اور پھر آپ تقریریں جھاڑنا شروع کر دیں. گفتگو کے دوران تقریر کا انداز اختیار کر لیں، ٹھیک ہے. پریکٹس کرنی ہے تو پریکٹس پھر آپ تنہائی میں کریں، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے گفتگو میں آپ وہ نہ کریں. تو یہ ہماری بھلائی کی باتیں ہیں. کہنے کو اور بھی بہت کچھ ہے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو ہماری وہ اجازت نہیں دیتا ہماری سچویشن. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر.